السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ غفلت کا شکار ہیں، حق سے اعراض کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں گمراہی کے اسباب اور اس کے درجات پہ بات ہوگی کہ بندہ گمراہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیا اسباب ہیں جن کی بنیاد پر بندہ گمراہی میں پھسلتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پر من جانب اللہ سٹیمپ لگ جاتی ہے۔ آپ انہیں گمراہی کے اسباب بھی کہہ سکتے ہیں اور ان گمراہی کے درجات بھی کہہ سکتے ہیں کہ گمراہی کے سٹیپ کتنے ہیں۔ غور سے سنیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندے کے پاس اپنا پیمانہ آ جاتا ہے اپنے ہاتھ۔ بندہ اپنی ذات کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یہ غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، یعنی اپنا جائزہ لے۔ تو ہماری تو حالت یہ کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا نہیں آتا، البتہ میچز کا جائزہ لینا بڑا زبردست آتا ہے، کھیل کود تمام چیزیں۔ کھلاڑی کو اتنا پتہ نہیں ہوتا باہر جتنا تماشائی کو پتہ ہوتا۔ یوں مارنی سی تے اینج مارنی سی تو اینج کرنا سی تے ایم کرنا سی تو اوں کرنا سی، اور سب سے بڑے مبصر باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا جائزہ لینا نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ گمراہی کا سب سے پہلا سبب اور گمراہی کا سب سے پہلا سٹیپ غفلت۔ بندہ سچائی سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ درجہ ہے جسے بندہ بالکل بے ضرر سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اس کی زندگی کو دیمک کی طرح کھانا شروع کر دیتا ہے یہ سٹیپ، اور اسے بالکل ابو جہل بنا کے چھوڑتا ہے۔ کفار دین کی طرف نہیں آتے، سچ کی طرف۔ مسلمان ہوتے ہوئے عملی مسلمان نہیں بنتے، بلکہ ایک حد پہ جا کے وہ عقیدے کے بھی کافر ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ۔ اس کی بھی وجہ دیکھیں، قریدیں نیچے آپ کو صرف ایک چیز نظر آئے گی جس کا نام غفلت ہے۔
جو لوگ کسی دور میں نماز پڑھتے تھے آج گمراہ ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، تو آپ انہیں کو ریت کے دیکھ لیں۔ کہ وہ کیسے گمراہ ہوا۔ اگر وہ نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ تو وہ گریجولی پیچھے ہٹیں، یہ نہیں ہوا کہ یک دم انہوں نے چھلانگ لگائی اور باہر گئے اور فوراً بے نمازی بن گئے، رنگ ہی تبدیل ہو گیا، ایسا نہیں ہوا۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو سب سے پہلے ان کی جماعت کی نماز چھوٹی ہے، سنتیں چھوٹی ہیں، بات صرف فرض تک آ گئی ہے اور آہستہ آہستہ فرائض بھی چھوٹ گئے۔ اچھا آج پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، آج پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد کہنے لگے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کوئی چابک لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس عورت کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، وہ بار بار جس چیز کو کلک کریں تو شاید وہی چیزیں بار بار سامنے آ رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو آج بھی میں نے صبح دیکھا تو اس کا کلپ سامنے آیا، تو پھر میں نے اسے سیو کر لیا کہ میں نے کہا نہیں اس پر بات کریں گے بعد میں۔ کہتا ہے ملا تو چابک لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈراتا ہے، صوفی ہے، وہ اللہ سے محبت کا درس ہے۔ اللہ تو ہے ہی محبت والی چیز، مطلب مضمون یہ ہے۔ احمق کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ وہ ایمان ہی نہیں ہے جس میں صرف امید ہی امید ہو، وہ ایمان ہی نہیں ہے اس درجے کا جس میں صرف خوف ہی خوف ہو، اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید۔ یہی دو چیزیں بندے کو سیدھا کرتی ہیں۔ آسمانی تعلیمات بندے کی نفسیات کے مطابق ہیں، وہ کچھ چیزوں سے ڈرتا ہے، ڈر کے درست ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا شوق رکھتا ہے، شوق رکھ کے درست ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ترغیب ترہیب، ڈراوا شوق دونوں رکھی ہیں۔ توازن کو بگاڑا نہیں اللہ نے، کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیں توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، فرائض کی نہیں، فرائض کی بات نہیں ہو رہی، صرف حقوق کی۔ یہ ہے توازن کو کھو دینا۔ چونکہ عورتوں کی بات ہو رہی تو میں نے کہا، وگرنہ اسی طرح اگر مرد کے میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، لیکن وہ اپنے فرائض کو بھول جائے تو یہ بھی توازن خراب ہوگا۔ اسلام دین متوازن ہے۔ تو ایک تو یہ غفلت ہو گئی کہ بندہ جماعت سے نکل گیا، سنتوں سے نکل گیا، اور آہستہ 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 سرے سے نماز سے ہی نکل گیا۔ اچھا جی پڑھ لیں گے اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بھی غفلت ہے، کیونکہ اس اللہ نے بتا دی ہے کہ میں کس کے لیے غفور الرحیم ہوں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں اس کے لیے غفور الرحیم ہوں جو گناہ پہ شرمندہ ہو کے لوٹ آتا ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اللہ غفور الرحیم ہے، جیسے گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے بس اے بندے اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے، اللہ غضب سے بھی دیکھتا ہے، اللہ محبت سے بھی دیکھتا ہے۔ یہ کیا ہوا محبت محبت محبت؟ یہ تو کرسچینٹی ہے۔ آپ ابھی بھی ایف سی کالج کے سامنے سے جائیں، صرف لو ہی لکھا ہوا ہے، ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، ان کے لوگوں کے ماتھے کے اوپر۔ دیکھیں وہ کس طرح اپنی چیزیں ہمارے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، یہاں آنے سے پہلے کی بات ہے، یا میرے پہلے دور میں جب یہاں سے میں فارغ ہوا تھا تو اس دور کی بات شاید ہے۔ تو وہاں انٹرویو ہوا لیکچرشپ کے لیے، تو میں گیا، تو انٹرویو لینے والے جو تھے انہوں نے بات کی جی اللہ کے حوالے سے، تو انہوں نے اللہ کا وہ تصور دیا کہ بس محبت ہی محبت ہے۔ میں نے کہا نہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ خود اللہ کی صفات میں بڑا توازن ہے، جہاں وہ غفور الرحیم ہے نا، ہاں وہاں وہ فعال لما یرید ان بطش ربک لشدید بھی ہے۔ جہاں وہ عزیز ہے نا، ذو انتقام بھی ہے،
جبار بھی ہے، جہاں اس کی رحمت انتہا پر ہے اور اس نے اپنا نام رحمان رکھا ہے، وہاں اس کا غضب بھی انتہا پر ہے، اس نے اپنا نام جبار بھی رکھا ہے۔ تو انٹرویو کیا ہونا تھا میرا، ان کا مناظرہ ہو گیا، لگ گئے جی، ہلنے نہیں دیے میں نے الحمدللہ ان کو۔ باہر آیا ساتھی کہتے کیا بنا، میں کہا میں نے تو لگنا ہی نہیں، تسی جاؤ، میں نے کہا میرا تو مناظرہ ہو گیا۔ لیکن وہ آنر بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے پتہ نہیں اس میں، اس یونیورسٹی کے آنر بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بتا دیتا ہوں، گفٹ یونیورسٹی آج کل گجرانوالہ میں، اس کا پہلا انٹرویو لاہور میں ہوا تھا۔ چلا گیا، ان کے 2 لیٹر آئے مجھے کہ آپ جوائننگ دے دیں۔ میں نے کہا جی گجرانوالہ روزانہ کی نہیں، وہ آپ کو گاڑی لے جائے کرے گی۔ اور میں نے کہا میں لاہور میں ہوتا تو دیکھ لیتا، یہاں سے روزانہ جانا گجرانوالہ آنا، بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایگزاسٹ ہونے کے بعد تو کیا پڑھے تو کیا پڑھا ہے، جیسے ہمیں یہاں کہا جا رہا ہے۔ اللہ بچائے، کوئی بات نہیں۔ وہ کل چند دن پہلے ایک شخصیت سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کسی اور شخصیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان پر مشکلات آئیں تو انہوں نے کہہ دیا بھائی یہ سب کچھ یہاں تو نہیں ملنا، یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے، یہاں تو اپ ڈاؤنس رہیں گے۔ تو اس سے بڑی تسلی ملی، حالانکہ ہم خود پڑھنے پڑھانے والوں میں سے، لیکن خود آگے سے ہمیں کوئی دین کی بات کر دے تو یہ سننے کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بلا لیا، ان کی اس سے بات ہوئی، کہتے جی ہم نے اس دن آپ کی باتیں سنی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو ہمیں آپ کی باتیں بہت پسند آئیں، آپ جوائننگ دے دیں۔ میں نے کہا معذرت میں نہیں دے سکتا۔ پھر میں نے اسی میں جوائننگ نہیں دی تھی۔ میں کہا اتنا دور بندہ جائے آیا، یہ نہیں ہوتا مجھ سے۔ تو یہ بھی غفلت ہے کہ بندہ توازن کو نظر انداز کر دے، نماز ایک نہ پڑھے، روزہ ایک نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، حلال حرام کا پتہ نہیں، اور رٹ کیا لگائے، نہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اسی اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں غفور الرحیم کس کے لیے ہوں۔ جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے اللہ اس کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے۔ ہاں اگر اسے ہدایت کی توفیق ملے اور واپسی کا سفر شروع کر دے، پھر اللہ انتقام کا کوڑا لے کے نہیں بیٹھتا، پھر ہے وہ انی لغفار لمن تاب۔ تو یہ غفلت جو پہلا سٹیپ ہے، جس کو بندہ اتنا بے ضرر سمجھتا ہے، یہ غفلت اس کو لے کے ڈوبتی ہے۔ پہلے وہ شراب پیے گا لیکن حرام سمجھ کے پیے گا، ایک وقت آئے گا حلال حرام کا تصور ختم کر کے پیے گا، اور ایک وقت آئے گا شراب کو حرام نہیں حلال سمجھ کے پیے گا، حلال سمجھ کے پیے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ کہے گا کہاں لکھا ہے قرآن میں، قرآن کیا کہتے ہیں شراب حرام ہے، دکھاؤ۔ یہ میں زبانی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ایک شخصیت گزر چکی ہے اور بڑی شخصیت کے بیٹے تھے وہ خود کہتے تھے کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام ہے بتاؤ، کیونکہ بڑے رسیہ تھے وہ، اس کے بغیر ان کا دین ہی نہیں گزرتا تھا۔ تو یہ دین شروع میں نہیں آتا، گریجولی بندہ اس انتہا پہ پہنچ جاتا ہے جہاں جا کے اسے شراب بھی حلال نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی قرآن نے کہا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا اس سے بڑا کوئی بدبخت ہے جس کے برے اعمال اس کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہوں۔ یہ سٹیج کب آتی ہے؟ وہ بدعملی کرتے کرتے اس سٹیج پہ پہنچتا ہے جہاں اس کو برے اعمال اچھے لگتے ہیں، اچھے اعمال برے لگتے ہیں، داڑھی اس کو بری لگتی ہے، الٹا اسرا پھیر کے پتہ نہیں کیا بنتے ہیں، وہ نام نہیں لینا چاہتا، وہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہاں کا لبرل اتنا خطرناک ہے کہ وہ کسی ادارے میں کسی دیندار کو دیکھتا ہے تو برداشت نہیں کرتا، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس ادارے سے اس مذہبی بندے کو نکال دیا جائے، وہ اس کے لیے ہر طریقہ اختیار کرتا۔ ایک بندے نے ایک بندے سے کہا تیری داڑھی تیرے پیٹ کے اندر تو نہیں ہے، تیرے پیٹ کے اندر داڑھی تو نہیں ہے؟
کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جملہ کب سے مشہور ہوا تھا؟ غالباً میرے خیال میں یہ جملہ وہ بھٹو دور سے مشہور ہوا تھا، جب اس نے کہا تھا میں ضیاءالحق کے پیٹ کے اندر کی داڑھی نہیں دیکھ سکا۔ اچھا ہوا نہیں دیکھا۔ تو بعد میں لبرلز میں یہ جملہ میرے خیال وہیں سے نکلا ہے، کہتی تمہارے پیٹ میں داڑھی تو نہیں ہے، یعنی باہر جو تو ایسا ہی ہے ہم جیسا، لیکن اندر سے تو مذہبی تو نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ بندے کو یہاں تک بندہ پہنچتا کیسے ہے؟ ایک بندے کو آپ جا کے کہتے ہیں بھائی آپ نماز پڑھیں، تو نماز نہیں پڑھتا، یار کل پڑھ لوں گا، یار اللہ بس اللہ معاف کرے پڑھ لوں گا، چلو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، یار بھائی جان نماز پڑھ لیں۔ سر نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ بھی تو نماز ہے، میں بندوں کی فلاح و بہبود کا خیر کا کام کر رہا ہوں، یہ بھی تو نماز ہے۔ یہ ہے اس کی ہلاکت، یہ کیا ہے؟ اس کی ہلاکت ہے۔ یہ ہے غفلت کا سٹیج، جو بندہ چلتے چلتے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ داڑھی نہیں رکھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر ایک ایسی سٹیج آ جائے، کہاں ہے اسلام میں داڑھی؟ تم نے داڑھی میں اسلام سمجھ رکھا۔ یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ہیں غفلت کے سٹیجز، جو بندہ گریجولی ترقی کرتا، یکدم وہ اس انتہا پہ نہیں پہنچتا۔ گناہ کو آسان کرتا ہے، یاد رکھیے، گناہ کو کھینچتا ہے، اور نیکی کو آسان کرتی ہے، نیکی کو کھینچتی ہے۔ آپ میں سے جو سگریٹ پیتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو اپنا ماضی یاد آتا ہوگا کہ یہ سگریٹ کی لت آپ کو لگی کیسے؟ جو سگریٹ پیتے ہیں، میرے سمیت نہیں، میں نے کبھی نہیں پی، اللہ کا شکر، اللہ نے ہم شروع سے بچایا۔ اس کی اسمیل ہی مجھے اتنی بری لگتی کہ مجھے چکر آنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن جو سگریٹ پیتے ہیں وہ دیکھیں ان کو یہ لت کہاں سے لگی تھی۔ ایک وقت تھا کہ ان سے وہ اسمیل ہی برداشت نہیں ہوتی تھی، پھر ایک وہ وقت آیا کہ اس اسمیل کے بغیر ان سے رہا ہی نہیں جاتا۔ آخر یہ وقت کیسا آیا؟ اگر انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہے تو ساتھ والے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے سبحانک اللہ، اس کی بدبو ساتھ آ رہی ہوتی ہے۔ یار کوئی الائچی رکھ لو اپنی جیب میں۔ یہ کیا ہے کہ وہ بندہ جس کو سگریٹ کی سمیل سے چکر آتے تھے، ایک وقت وہ آ گیا کہ اب سگریٹ نہ ملے تو اسے چکر آتے ہیں۔ کیا یہ تمام مراحل فوراً ہی سارے طے ہو گئے؟ اسی طرح ایک بندے نے کبھی شراب کی بوتل دیکھی نہیں تھی، لیکن ایک وہ وقت آ گیا کہ شراب کے تمام اسے برانڈ کا پتہ ہے، اور شراب کی کوالٹیز کا پتہ ہے، اور بڑے فخر سے وہ شراب کے برانڈ بتاتا ہے، جان بوجھ کے بتاتا ہے کہ معاشرے میں اس کا سٹیٹس کیا پتہ چلے، اور جب تک وہ شراب نہ پیے اسے آرام نہیں آتا۔ کیا یہ سٹیج فوراً آ گئی؟ تو غفلت پہ فوکس میں اس لیے کر رہا ہوں، غفلت کے اندر بھی سٹیپس ہیں، بندہ دھیرے دھیرے ہر سٹیپ کو عبور کرتا چلا جاتا، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک وقت آتا ہے اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو اتنا آسان نہ سمجھے۔ 17واں سپارہ ہے، سورۃ الانبیاء ہے، پہلی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں کے وقت کا حساب قریب آ چکا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، اور لوگ غفلت میں ہیں۔ ان کی پوری زندگی کو غفلت کہہ دی کہ وہ غفلت کے سٹیجز ہیں، وہم فی غفلۃ معرضون۔ اور کتنے بد نصیب ہیں وہ والدین جو خود غفلت میں ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے غفلت کا ماحول پورا فراہم کر رکھا ہے، پورا غفلت کا ماحول فراہم کر رکھا ہے۔
اولاد اچھے سے اچھے سکول میں ہیں، انہیں انگلش بھی آتی ہے، انہیں دنیا کی دیگر چیزیں بھی آتی ہیں، انہیں کلمہ پوچھے نہیں آتا، نماز پوچھے نہیں آتا۔ بچہ آپ کو ڈانس کر کے دکھا دیتا ہے، تھرک کے دکھا دیتا ہے، وہی بچہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیا عجیب بات ہے کہ جس بچے کی زبان پہ اللہ آنا چاہیے وہ مہمان کے سامنے ڈانس کر کے دکھاتا ہے، اور باقاعدہ جس کے گھر مہمان جائیں میزبان بچے کو لا کے ڈرائنگ روم میں ڈانس کرواتا ہے، دیکھیں میرا بچہ کتنا اچھا ڈانس کرتا ہے۔ اسی طرح سکولز کے اندر باقاعدہ ڈانس کے پیریڈ ہوتے ہیں، ڈانس کی کلاسز ہوتی ہیں، میوزک کی کلاسز ہوتی ہیں، بڑی کلاسوں میں نہیں، بالکل کلاس 1 KG سے ڈانس کی کلاسز ہیں۔ اس پہ کتنے والدین کو غیرت آئی ہے؟ کیا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اسکول والے یہ کام مفت میں کر رہے ہیں کہ جہاں اتنے سبجیکٹ ہیں کہ پڑھانے کا موقع نہیں ملتا، بات بات پہ اسکول میں چھٹیاں ہوتی ہیں، بہانہ چاہیے ہوتا ہے، وہاں ڈانس کی کلاس بھی ہو رہی ہے، میوزک کی کلاس بھی ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پورا ماحول غفلت کا شکار ہے، فرد اپنی ذات میں، پورا معاشرہ بھی اپنی ذات میں، اور معاشرے کے اندر جو رہنمائی کرنے والی درسگاہیں ان کا بھی یہی حشر نشر ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی غفلت ترقی کرتی ہے، اور جب بندہ غفلت کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سچائی کے بارے میں شکوک پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ براہ راست نہیں کرتے، بلکہ وہ مستحق ہو چکا ہوتا ہے اس بات کا، کیونکہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں آتی۔ جب بندہ شیطانیت کا عادی ہو جائے، انتقام کے طور پر اس کے اندر سے روحانیت آہستہ آہستہ نکلتی چلی جاتی ہے۔ جس معاشرے میں بدعات کا فروغ ہو جائے وہاں سنتیں مٹنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے جس بندے کو گانے کی لت لگی ہو اسے قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا، یہی وجہ ہے جس بندے کو قرآن سننے کی عادت ہو وہ گانے سے بچا رہتا ہے۔ جتنی اچھی عادت ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ بچا ہوگا۔ اپنے بچوں کو قرآن سنائیں تاکہ وہ بار بار آپ سے تقاضا کریں کہ بابا جان یہ تلاوت لگائیں۔ آپ نے اگر پہلے دن سے گانا سنایا بچہ تقاضا کرے گا فلاں سانگ لگائیں، وہ سانگ کا نام بھی لے گا، وہ گلوکار کو جانے گا، کلک کرے گا کہ بابا جان یہ اس پہ کلک کریں، یہ میں نے سننا۔ آپ تو چلے جائیں گے قبر میں، لیکن جو غفلت کی تربیت کر کے گئے ہیں آپ اپنی اولاد کی، وہ جتنا تھرکے گی، ناچے گی، ڈانس کرے گی تو اس کا اجر قبر میں ملتا جائے گا، قبر میں آگ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کو ہم نے آسان سمجھا ہوا ہے۔ غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات کے نقطے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، بندہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو اللہ کے بارے میں خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے قیامت کے بارے میں خیالات آتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے مرنے کے بعد جینا بھی ہے یا نہیں۔ بنیادی عقائد ہٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالی مولویوں کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد کس نے جینا ہے، پتہ نہیں نعوذ باللہ ہمارے رسول تھے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ان کی تعلیمات نعوذ باللہ درست تھیں کہ نہیں، 1400 سال بعد کی ان کی تعلیمات چل سکتی یا نہیں چل سکتی۔ تو آپ بہت سے لوگوں کی باتیں نہیں سنتے ہیں کہ ان کی بین السطور، ان کے بٹوین دا لائن دیکھیں تو صاف وہ اسلام کے احکامات کا وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ سٹیج پہلے دن آتی ہے؟ نہیں، وہ اتنے لت پت ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل پہ زنگ لگ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انہیں اچھی چیز بری لگتی ہے، بری چیز اچھی لگتی ہے، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد دین برحق کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ یہ دراصل نتیجہ ہے غفلت کا۔ اب آپ کی رپورٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تھائی لینڈ بننے سے بچایا، کوئی اور ملک بننے سے بچایا، یہاں ایڈس کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔
اور پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر ایڈس سب زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جب سے یہ گے ازم کو فروغ دیا جا رہا ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ بن چکا ہے، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ہاسپٹل کے اندر، اسلام آباد کے کسی ہاسپٹل کے اندر باقاعدہ اس کے لیے الگ شعبہ قائم کر دیا گیا ہے HIV والوں کے لیے۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ ہوگا؟ اور اس پر پھر مٹی پاؤ پالیسی جاری ہے۔ نہیں جی، لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، دراصل وہ اس طرح انہیں ایڈز لگ جاتی ہے۔ اور اللہ کے بندو بتاؤ، یہ ہم جس پرستی کے بدترین نتائج ہیں جس کا شکار ہماری نوجوان نسل ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر بچے منشیات کا عادی ہو رہے ہیں، ڈرگس کا کثرت سے استعمال ہو رہا ہے۔ اور کون سے سٹیٹس کے لوگ کر رہے ہیں؟ کس سٹیٹس کے بچے کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہے؟ دین پر ایمان لانا ہو تو یورپ کو دیکھنا کافی ہے کہ دین کو چھوڑنے کے بعد وہ کس لیول پہ کھڑے ہیں، کون سی ان کے اندر بیماریاں نہیں اخلاقی۔ وہ تو اپنے شجرہ نسب گم کر بیٹھے ہیں۔ اگر صرف ایک چیز دیکھ لی جائے، اگر ہمارے اندر غیرت ہے کہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ شجرہ نسب بھی ان سے چھوٹ چکا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ان کا باپ کون ہے، تو دین برحق کی طرف لانے کے لیے اس سے بڑی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی اب تو وہ لوگ برا ہی نہیں مانتے کہ ان کا باپ ہے کون، تو آپ اس بات کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں؟ واہ، مطلب اس کا مطلب سٹینڈرڈ وہ ہو گئے، پیمانہ وہ ہو گئے، چونکہ وہ برا نہیں مانتے لہٰذا آپ کرٹیسائز نہ کریں۔ یعنی اس لیول پہ ہم آ چکے ہیں، بھائی ان کو تو برا ہی نہیں لگتا کہ ان کا باپ نہیں، آپ کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو برا لگتا رہے۔ ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ لغت کے اندر سے یہ لفظ حذف نہ ہو جائے۔ ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ہوں، آپ کے بچے کسی اور کے نہ ہوں۔ یہ تو احسان مانے ہمارا۔ لا الہ الا اللہ۔ غالباً ترکی کے ایک اسکالر سے یا کسی بندے سے سوال ہوا تھا، ایک کیا کہتے ہیں یورپ کے کسی بندے نے سوال کیا تھا کسی مجلس میں کہ آپ نے اپنی عورت پر اتنی پابندیاں کیوں لگائی ہوئی ہیں، حالانکہ ترکی کا کیا ماحول ہے آپ خود دیکھ لیں، وہ تو دوسرا خود یورپ ہے۔ آپ نے کیا کہتے ہیں عورتوں کے بارے میں آپ کا اتنا سخت رویہ کیوں ہے؟ مطلب سوال کا مضمون یہی ہے۔ تو جواب کیا شاندار تھا، اس نے کہا جی یہ ساری باؤنڈریز ہماری اس لیے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری عورت ہمارا ہی بچہ جنے، ہماری بیوی ہمارا بچہ جنے، کسی اور کا بچہ نہ جنے۔ اس گزرے دور میں بھی جہاں تہذیبیں مردہ ہو چکی ہیں، وہ اپنے اس مردہ پن کو ترقی کا نام دے رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ صرف دین کا نام لینے کی وجہ سے ہمارے شجرے نسب محفوظ ہیں اس گزرے دور میں بھی، وگرنہ یہاں ایسے خاندان موجود ہیں DNA کی گاڑی لائی جائے تو وہ اڑ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ مکمل طور پر یورپ کو کاپی کر چکے ہیں۔ جو لوگ یورپ کو مکمل طور پہ کاپی کر چکے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں تو پیدا ہوں گی، پھر وہ کھوتے سے محبت کریں گے، کتیا سے محبت کریں گے، کتے سے محبت کریں گی، نہیں تو اپنے میاں سے نہیں کریں گے۔ اولڈ ہوم کھولیں گے جس میں اپنے بوڑھے والدین کو ڈال دیں گے، لیکن ان کے بیڈ کے اوپر ان کا کتا ہوگا، ان کی بندریا ہوگی۔ وہ کہیں گے دیکھو جی کتنے اچھے لوگ ہیں، جانوروں سے یہ کتنا محبت کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ غفلت پہلا سبب ہے گمراہی کا، اور غفلت کا نتیجہ شکوک و شبہات ہیں سچائی کے بارے میں، کہ بندہ سچائی کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایمانداری سے بتائیے، جس کے دل میں اپنے دین کے بارے میں شک پیدا ہو جائے وہ دین کے لیے کوئی قربانی دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ بلکہ اگر آپ اس کے ہاتھ میں ڈالر، یورو، پاؤنڈ دے دیں گے تو وہ دین کے حوالے سے غداری بھی کرے گا۔ کیوں؟ وہ دین کو اب دین ہی نہیں سمجھتا۔
اگر وہ مسلمان ہے بھی تو وہ تو شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، اسے بیوی چاہیے، تو بیوی کہاں سے ملے گی؟ کوئی مسلمان خاندان سے وہ بیوی کرے گا، لہٰذا شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا، اسے خاندان چاہیے۔ وہ اندر سے پورا کافر ہوتے ہوئے مسلمان معاشرے کے تمام مفادات سے فائدہ اٹھاتا۔ اگر وہ اعلان کر دے کہ میں اس دین کو نہیں مانتا، تو کون سا مسلم معاشرہ ہے جو اس کو اپنا داماد رہنے دے یا بنائے؟ کون سا مسلم معاشرہ ہے جو اس گن کو، اس غلاظت کو، اس نجاست کو، اس گٹر کے کیڑے کو اپنے ہاں برداشت کرے کہ جو محمد رسول اللہ کا امتی ہوتے ہوئے انکار کرتا ہے؟ آج اسی غفلت کا نتیجہ ہے بڑے بڑے کلیدی اداروں کے اندر مرزائی بیٹھے ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کے مذہبی قوتوں کو تنگ کرتے ہیں، اور اسی غفلت کا نتیجہ ہے بہت بڑی تعداد کو ان خناس مرزائیوں کا پتہ ہے، پھر بھی صم بکم عمی فہم لا یرجعون، آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ صرف اپنے مفادات کی خاطر کہ میرے مفاد کو زک نہ پڑے، میرا یہ منبر مجھ سے چھن نہ جائے، میری کرسی مجھ سے چھن نہ جائے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، میدان حشر میں اللہ کے نبی انشاءاللہ ان غداروں کا گریبان پکڑیں گے جنہوں نے ان لوگوں کو ایسے کرسیوں پر برداشت کیا جو ہیں مرزائی ایک نمبر کے، اور وہ پورے اداروں کو اور مذہبی قوتوں کو نقصان پہ نقصان دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جس میں مرزائی خناس بیٹھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ہم چپ کے آپس میں تبصرہ کرتے، ارے فلاں مرزائی، فلاں مرزائی، فلاں مرزائی۔ آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے اس خناس کے بارے میں جو آپ کے ملک کے اندر آئین کو توڑتے ہوئے کلیدی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، دستور کی وائلیشن کرتے ہوئے کلیدی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ہم باتیں کرتے ہیں، ہمیں قیمتیں چکانی پڑتی ہیں، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، لیکن ہم محمد الرسول اللہ کے دین سے غداری نہیں کرنا چاہتے۔ ہم میدان حشر میں محمد الرسول اللہ کا الحمدللہ اچھے طریقے سے سامنا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہیں۔ ہم وہ دین نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے نبی مجھ سے کہیں کہ خلیل تیرے سامنے اتنا بڑا مرزائی کلیدی عہدے پر بیٹھا ہوا تھا اور تو نے کوئی بات نہیں کی، تو گونگا، اندھا، بہرا، لولا، لنگڑا بن کے بیٹھا رہا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں معاشرے میں شدت پھیلتی ہے، پھر کہتے ہیں معاشرے میں تشدد ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جی یہ توحید رسالت کے نام پہ بڑوں بڑوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ موقع خود ریاست فراہم کرتی ہے۔ آپ کلیدی عہدوں کے اوپر محمد رسول اللہ کے غدار کو نہ آنے دیں، انشاءاللہ معاشرہ کبھی بھی خود ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب ریاست خود ان چیزوں میں غفلت کے شکار ہوتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اٹھ کے قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے، معاشرے میں بے امنی پھیل جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ معاشرے میں بے امنی پھیلتی ہے، اس کا ذمہ دار قانون ہاتھ میں لینے والا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے اس چیز کا موقع فراہم کیا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہماری غفلت کے نتائج ہیں کہ کلیدی عہدوں کے اوپر محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر اور غدار بیٹھے ہوئے ہیں کئی جگہ، اور لوگوں کو پتہ بھی ہے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی خاموش ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور وہ ان کو اتنا حوصلہ ان کو ملا ہوا ہے، وہ آئے دن اپنے مذہب کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں، لیکن وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ہم ہر طرف ہیں لیکن خس و خاشاک ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت سے غداری کر کے میں اور آپ جی سکتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ ہماری وہ دنیا نہیں، ہمارا وہ دین نہیں جہاں ختم نبوت کی غیرت نہ پائی جائے۔ یہ ساری چیزیں غفلت کے بدترین نتائج ہیں جس کا سامنا ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ یہ ہوتا تب ہی جو میں آپ کو سٹیجز بتا رہا ہوں۔ غفلت، شکوک و شبہات۔ اب جس کے اپنے دل میں دین برحق کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں،
رسالت کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جزا سزا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو وہ پھر ان چیزوں کے بارے میں غیرت کا مظاہرہ کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا۔ اسے صرف روٹی کپڑا مکان سے غرض ہوگی، بس میرا پیٹ بھرے، باقی پورا جہاں جائے گٹر میں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے دوسرا سٹیپ جہاں جا کے بندہ اترتا ہے شکوک و شبہات میں، اور اس وقت تک وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے، کیونکہ وہ شکوک کے شکار ہوتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، بس وہ مفادات کی ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہاں بس نہیں ہوتی، پھر چلتے 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 ایک مقام آتا ہے، وہ غفلت کا تیسرا سٹیپ ہے، ضلالت، وہ گمراہ ہو جاتا ہے مکمل طور پہ۔ اب وہ باقاعدہ اعلان کر دیتا ہے کہ میرا اس دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر، لوگ ایک دوسرے کے دوستوں کو جانتے ہیں، ان کے سامنے قرآن کی بات کی جائے، حدیث کی بات کی جائے، وہ سب کو اڑا دیتے ہیں، وہ سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تیسرا درجہ ہے ضلالت، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہی پر جو ایک وقت گزرتا ہے، لا الہ الا اللہ، تو وہ اپنی گمراہی کو آرڈر سمجھتا ہے، اور دین برحق کو دنیا کے مفادات کے خلاف سمجھتا ہے، اپنے مفاد کے خلاف سمجھتا ہے، پھر وہ مسلح ہو کر دین کے خلاف میدان میں اترتا ہے، اپنے دائرے کے اندر دین کے خلاف تدبیریں کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں چوتھے سٹیپ کو مجادلہ، کہ وہ دین سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں جہاں دین کے محافظ بیٹھے ہیں، دین کے چوکیدار بیٹھے ہیں، ان کو وہ چھیڑنا شروع کر دیتا ہے، ان سے وہ لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ یہ گمراہی کا چوتھا سٹیپ ہے، ان سے وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے، فرد کی سطح پہ، معاشرے کی سطح پہ، گھریلو سطح پہ، ریاستی سطح پہ، جہاں جہاں بس چلے وہاں وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جدال، مجادلہ، یہ گمراہی کا چوتھا سٹیپ ہے، اور اس کا پہلا سٹیپ بار بار کہہ رہا ہوں غفلت ہے، جو اوپر سے آغاز ہوا ہے اس کا۔ غفلت، شکوک و شبہات، ضلالت، اب یہ جدال اور مجادلہ، وہ گریجولی یہاں پہنچتا ہے۔ اب جب وہ اہل حق سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، دین کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے، دین کے مقابلے میں وہ اپنے دین کو سامنے رکھنا شروع کر دیتا، تو یہ وہ سیکنڈ لاسٹ سٹیج ہے جہاں اس کی مہلت ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ ہر ایک، چاہے وہ قوم ہو، کوئی امت ہو، کوئی فرد ہو، کوئی معاشرہ ہو، کوئی بھی جغرافیہ ہو، اب اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے، لاسٹ اس کے لمٹ کیا ہے، جہاں سے اس کو اللہ آگے موقع نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے قانون عذاب سے پہلے اللہ کا قانون مہلت کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ مہلت دیے بغیر کبھی عذاب نہیں دیتے، یہ اللہ کی شروع سے ہی سنت ہے۔ اللہ مہلت دیے بغیر نہیں اڑاتے بندے کو۔ یہ ہے مہلت کا آخری وقت، کہ وہ غفلت کا شکار تھا، مہلت ملتی رہی، وہ شکوک و شبہات کا شکار تھا، مہلت ملتی رہی، وہ مکمل طور پہ گمراہ ہوا، مہلت ملتی رہی، اس نے حق کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، مہلت ملتی رہی، لیکن کب تک؟ یہ وہ لاسٹ سٹیج ہے جہاں اس کی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے کسی فرد کی، معاشرے کی، امت کی، قوم کی مہلت کس دن، کس سیکنڈ، کس نینو سیکنڈ میں ختم ہو رہی ہے۔ بس جب وہ اس مہلت کو کراس کر دیتا ہے، بھلے وہ زندہ رہے، لیکن اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے غفلت کا آخری سٹیپ، جس کو مہر جباریت کہتے ہیں، اور یہ اصطلاح بھی قرآن کریم سے لی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ایسے بدبختوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، وعلی سمعہم، اللہ کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ حق نہ سنتے ہیں، نہ حق ان کو سوجھتا ہے، سن بھی لیں سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ مہلت ختم ہو چکی ہے، سٹیمپ اوپر سے لگ چکی ہے۔ سٹیمپ کا مطلب یہی ہوتا ہے اندر کی چیز اندر رہے، باہر کی چیز باہر رہے، باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی، اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی۔ اسی سٹیمپ کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ بس اب اللہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں،
اندر گمراہی ہے نکل نہیں سکتی، باہر ہدایت ہے اندر جا نہیں سکتی، وہ انجیکٹ نہیں ہو سکتی اس کے اندر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ایسے بدبختوں کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں، بس صم بکم عمی فہم لا یعقلون فہم لا یرجعون۔ یہ ہے آخری مہر جباریت۔ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر مہر جباریت لگ چکی ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کس پر مہر جباریت فی الحال لگانی، کس پہ نہیں لگانی۔ اسی لاسٹ سٹیج سے، جو مہلت کی لاسٹ سٹیج ہے، اہل حق سے لڑنا، اسی سے ابو جہل کے بیٹے واپس آئے تھے۔ بہت بڑی تعداد واپس آئی ہوگی، وہ تمام تعداد جو صحابہ کے مقابلے میں لڑتی رہی اور پھر مسلمان ہو گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس لاسٹ سٹیج سے واپس آئے ہیں، جس میں سر فہرست ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا رضی اللہ عنہ بن گیا، اور جو رضی اللہ عنہ ہے اس کا باپ ابو جہل ہے۔ مکہ فتح ہوا، وہ مکے کو چھوڑ کے نکل گئے، کشتی میں سوار تھے، کشتی میں ڈاما ڈول ہوئی، طوفان آیا، بھنور میں پھنس گئی، طوفان میں پھنس گئی کشتی، سب نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، کہا بھائی یہ کیا بات ہے، یہاں ہمارے لوگ کیوں نہیں کام آ رہے، یہاں ہمارے بزرگ کیوں نہیں کام آ رہے؟ کہا یہی تو محمد کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عکرمہ نے، جو ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس طوفان سے نجات دے دے، تیرے نبی کے در پہ حاضر ہو کے کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس طوفان سے انہیں نجات دے دی، در نبوت پہ حاضر ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول، مسلمان ہو گئے۔ یہ تھی وہ لاسٹ سٹیج، اگر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھاتے ان کے دل پہ مہر لگ جاتی۔ اسی طرح آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو دیکھ لیں، حضرت حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، غلام، معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہیں، قتل کر دیا انہوں نے حمزہ کو، حضور کے چہیتے چچا کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ مکہ فتح ہوتا ہے، وحشی بن حرب کا اسلام قبول کر لیا جاتا ہے، وہ بھی اسی سٹیج سے واپس آئے جس سٹیج کے بعد مہلت ہے ہی نہیں ہے۔ یہ غفلت کے تمام سٹیپس آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہی ہے، میرے سمیت ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ وہ کس درجے پر ہے، وہ غفلت کے کس درجے پر ہے، جماعت کی نماز کو چھوڑنے کے درجے پر ہے، یا فرض نماز کو ہی چھوڑنے کے درجے پر ہے، یا نماز کو کچھ نہ سمجھنے کے درجے پر ہے، یا حلال حرام کی تمیز ختم کرنے کے درجے پر ہے، یا وہ شراب پیتا ہے اس کو سوشل ڈرنک سمجھ کر پینے کے درجے میں ہے، یا وہ اس درجے میں کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام ہے، ذرا دسو ذرا۔ یہ سٹیجز ہیں، ہر بندہ دیکھ لے وہ کس سٹیج پہ کھڑا ہے، میرے سمیت۔ غفلت کے بڑے سٹیجز ہیں، غفلت، شکوک و شبہات، ضلالت، جدال، مہر جباریت، یہ تو آخر پہ جا کے باتیں آتی ہیں۔ 5 بڑے سٹیپ میں نے آپ کو بتا دیے، خود غفلت کے اندر ہزارہ سٹیجز ہیں۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو دینی ماحول دیا ہے تو شکر کریں، نہیں تو فکر کریں، غفلت کا ایک سٹیج ہے یہ بھی۔ آپ کے بچوں کو دنیاوی تعلیم بہت اچھی آتی ہے لیکن انہیں تو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، تو فکر کریں، یہ بھی غفلت کی ایک سٹیج ہے۔ آپ کو دنیا جہاں کی ساری چیزیں ازبر ہیں لیکن دعائے قنوتی آپ کو نہیں آتی، دعائے جنازہ ہی آپ کو نہیں آتی۔ میں جان بوجھ کے فرض نماز کے بعد یہاں دعائے جنازہ بھی پڑھتا ہوں۔ وہ دعائے جنازہ صرف جنازے کے لیے تو نہیں ہے نا، ہر موقع کے لیے اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ کم سے کم لوگوں کو سن کے ہی یاد ہو جائے، کیونکہ مجھے اپنا پتا ہے کہ مجھے بہت سی دعائیں خود سے میں نے یاد نہیں کی، میرے والد پڑھا کرتے تھے، میں نے سن کے یاد کی ہوں، ان سے سن کے یاد ہو جاتی ہیں۔ تو جان بوجھ کے میں کچھ دعائیں ایسی ہیں، اب وہ ایک دعا میں ضرور پڑھتا ہوں، لوگوں کو وہ شاید عجیب سی لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی،
واخلف لی خیرا منہا، پڑھتا ہوں اس نیت سے بھی پڑھتا ہوں لوگ سن کے یاد کر لیں۔ اللہ ہمیں ان تمام غفلت کی ان تمام سٹیجوں سے بچنے اور دین پر ثابت قدمی اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا